اگر نہیں سوچا تو سوچ لے، بیشتر اس کے کہ جان نکلے، اللہ کے سامنے پیشی پڑے، اب سوچ لے، فیصلہ کر لے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈال۔ یقین جانے آپ ریاضت کرتے کرتے مر جائیں، محنت کرتے کرتے مر جائیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا اللہ بالکل قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی طرف سے صاف جواب ہے، یہ بات طے شدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ محنت پر اجر نہیں ہے، عمل کرنے پر اجر نہیں ہے، اجر ملے گا جو محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کی جائے گی، آپ کی تعلیمات کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے، سورہ محمد پڑھ کر دیکھنے کے اندر ان کی بات کرو، بلا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل کرو۔ اللہ قرآن میں صاف طور پر کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو اعمال باطل ہے۔ یہ شدت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سختی کی بات نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین رب کائنات، یہ اس کا کلام ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، سلوک ہوگا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم میں اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بھی عمل کرے، محنت کر لے، ثابت کر لے، عمل کر لے، جتن کر لے، لیکن اگر ہماری طرف سے تصدیق نہیں ہوگی اس عمل کی، ہم نے اس کو اپروو نہیں کیا ہوگا، اپروول نہیں ملی ہوگی ہماری طرف سے، اس کا عمل مردود ہے، اللہ رد کر دیتا ہے، بالکل قبول نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی پوچھتے ہیں، سال تو رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، ان کو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مطلب، تو صحابہ نے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان یہ افضل ترین عمل ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حاجیوں کو سٹو کھول کر پلانا، مشروبات پلانا، حج عمرے کرنا، ان سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان۔ اللہ کا ایمان کیسا؟ جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے تم چاہتا ہے، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے برادری کہتی ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، جیسے اکثریت کہتی ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے وہ ایمان قابل قبول ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ جب اللہ کا تمہارا ایمان ہو، اللہ سے ہر اعتبار سے باقاعدہ شریک مان لو کہ وہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، سند ہے، یہ تسلیم کرو۔ عزت ذلت کا، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، مشکل کشا حاجت روا وہی ہے، یہ اللہ پر سے ایمان ہے۔ مجھے کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، درد خاک نہ چھانتا ہے، اس رب کے در کا سواری بن، اس کا منتا بن، ادا کرنے والا وہ ہے، تو سائل بن، تو سوال بن۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، میں قبول کروں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے سوال کرے میرے بارے میں، بتلا دیں کہ میں قریب ہوں۔ ذات کے اعتبار سے اللہ الرحمن اور العرش استویٰ، عرش پر ہے، لیکن اپنی طاقت، قدرت، علم اللہ فرماتا ہے قریب۔ مجیب ہوتا ہے اذا دعانی، پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں،
جواب دیتا ہوں. جب بھی وہ پکارے، آدھی رات کو پکارے، سمندر کی تہ میں پکارے، فضاؤں میں پکارے، کسی جگہ میں پکارے، اذا دعانے، جب بھی مجھے پکارتا ہے اللہ فرماتا ہے میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. اس لیے اللہ پر ایمان اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس انداز سے کیا آپ کی گل ہے بڑی پیاری تھی، آپ کا چہرہ مبارک بڑا پیارا تھا، آپ کا سر بڑا پیارا تھا، پوچھ بڑے پیارے تھے. یقیناً کی بات ہے اس میں کوئی کلامی نہیں، لیکن اگر تیرا ایمان صرف اسی تک معلوم ہے، سنت کے اعتبار سے ایمان، سیرت کے اعتبار سے تو بے ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے. صحیح ایمان کیا ہے؟ سورت کے اعتبار سے بھی تیرا ایمان ٹھیک ہو، سیرت کے اعتبار سے بھی تیرا ایمان ٹھیک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت پوری مخلوق میں سب سے زیادہ دل میں پائی ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے، حکم ہے، حدیث ہے، سنت ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، طریقہ ہے، سب سے زیادہ اہمیت تیرے دل اور دماغ میں یہ افضل عمل ہے ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے خاندانی مسلمان ہیں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نماز کے قریب عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کی مدد کر دو، گھر میں آ رہے ہیں ان کو کمبل لگانے کا تکلیف کر دو، کسی بیوہ یتیم کی مدد کر دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے اجر ان کا. لیکن افضل عمل کیا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ان سے پوچھیں، آپ نے فرمایا افضل عمل یہ ہے ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کئی لوگ زبان پر کے پاس وہ جی قرآن پڑھا دنیا کا مختصر ترین خطبہ کرتا کیا خطبہ دیا؟ اگر مسجدیں بنانے سے بہتر ہے کسی کو مسکین کو کھانا کھلانا دیکھیے، لیکن اگر اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں سے کچھ نہیں. پہلے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر، نکاح کھولو. جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہوگا اللہ کے ہاں تیرا اکاؤنٹ بالکل نہیں کھلتا. پہلے اپنا اکاؤنٹ کھولو. لا الہ الا اللہ عقیدہ یہ بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ یہ بنا. صحیح مسلم میرے بات کی آپ بھی کہتے ہیں عمان پہ تشریف کہ میں مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے پاس جمعے کا دن تھا. ایک شخص کہنے لگا اسلام لانے کے بعد میں حاجیوں کو پانی پلاؤں اور کوئی اگر نہ بھی کروں میرے لیے ہی کام کیا میں بارش میں دوسرا کہنے لگا کہ میں اللہ کی خدمت کروں گا اور اگر کوئی نیکی نہ بھی کروں میرے لیے ہی کروں. تیسرا کہنے لگا کہ اللہ کی راہ میں جہاد یہ زیادہ فضیلت ہے. اب ایک دوسرے پر پانی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ کون کسی بات نہیں.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں منبر کے پاس چھوڑ کر رہے ہو آواز لگاؤ. میں جمعہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا. فی مختلف جو تم اختلاف کر رہے ہو میں آپ سے فتویٰ پوچھوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی سورہ التوبہ آیت نمبر 19 اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کو برابر کر دیا؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے برابر کر دیا، اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر کر دیا. اللہ کے نزدیک یہ چیزیں برابر نہیں ہے. عام بندے کو کھانا کھلانا نیکی ہے، پانی پلانا نیکی ہے، حاجی کو کھانا کھلانا پانی پلانا بڑی نیکی ہے. عام مسجد کی خدمت کرنا نیکی ہے، بیت اللہ کی خدمت کرنا اس سے بڑھ سکتی ہے. مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کو یہاں سے کسی کی رائے تکا اندازہ نہیں سنایا جاتا کہ میرے استاد نے یہ کہا ہے، اکابر یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے سارے، لیکن ہر پہ آخر بات اللہ کے قرآن کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان. اللہ نے قرآن میں آیت اتار کر مسئلہ حل کر دیا، فیصلہ کر دیا. کہ عمر نے نبی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کو کیا لینا ہے؟ اللہ فتویٰ دے. اللہ بتا رہا ہے کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی خدمت بیت اللہ کی کرنا اس کو اس کے برابر کر دیا. اللہ کا ایمان کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. عقیدہ توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اور یہ بات آپ کو سنائی صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال میں سے افضل ترین کیا ہے؟ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. اس لیے رکو ٹھہرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، کیا میرا عقیدہ توحید درست ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان درست ہے؟ ایسا نہ ہو کہ خدا کی بات اور آپ قرآن حدیث کی بات چھوڑ دیں. اسی آیت کی تفسیر میں ایک روایت اور اس بات کو ختم کر جنگ بدر کا موقع ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا. کیا نہیں بن رہے کہ جیسے بات چیت ہوتی ہے، بھتیجے بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں، وہ مسلمان ہیں. لگے اگر تم نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کر کے ہم سے سبقت لے لی ہے اور پھر اسلام کو قبول بھی کر لیا تو ہم کون سا پیچھے تھے؟ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد کرتے تھے. ہم کس طریقے کے کام کر رہے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں. ابن ابی حاتم اور ابن
ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، تم اگر اللہ پر ایمان لائے ہو یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، ہم سے افضل نہیں ہو، ہم یہ بڑے فضیلت والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے سب کو جھنجھوڑ دیا، سب کو سمجھا دیا کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنی لائن کو درست کرو۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ۔ تم نے اس کے برابر کر دیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر طرف سے باتیں آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں، نیٹ کھولتے ہیں، کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو کسی کی بات اچھی لگ رہی ہے، اس کو ٹھہرو، جس کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرائے، وہ آپ کو کتنی اچھی لگے اس کو رد کر دو، اسے قسم قبول نہ کرو، پکڑے جاؤ گے، قبر میں پیشی پڑے گی، میدان محشر میں سب جھیلو گے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو رکو، ٹھہرو، جس کی بھی بات آپ کے سامنے آئے وہ کتنی آپ کو خوبصورت لگ رہی ہو، اس کو آپ چیک کریں، آپ کے لیے معیار کیا ہے۔ سب لوگوں کے لیے اللہ نے معیار کیا رکھا ہے، اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔